آج بات کرتے ہیں مہرا ڈرامے کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار، جو چیز سوچی نہیں تھی جناب وہ کچھ ہو گیا۔ سکندر انوشا سے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کی تو زندگی تباہ و برباد کرتی، یعنی کہ اس سے اس کی جان بھی لے لی۔ چلے جی بات کرتے ہیں آخرکار ہوا کیا تھا۔ انوشے کا یونیورسٹی میں سب سے پہلے جب پہلا دن تھا، سکندر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور سکندر تو ٹھہرا فلرٹ باز لڑکا۔ انوشے کے قریب آنے کے لیے اس نے کوئی ایسے شرارت کی، انوشے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ سکندر کے منہ کے اوپر زور سے تماچا دے مارا۔ بس آج اگر انوشے کو طلاق ہوئی ہے تو اسی تھپڑ کی وجہ سے سزا دی ہے سکندر نے۔ سکندر نے انوشے سے صاف صاف کہہ دیا ہے اپنی طلاق کے دن ہی کہ پوری یونیورسٹی میرے پیچھے مر رہی تھی اور میں تمہارے اوپر، لیکن تم نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارا تھا، تو بیبی یہ اسی تھپڑ کا بدلہ ہے۔ سکندر نے کہا ہم سے جو ٹکرائے گا وہ اسی طرح پاش 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 ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، سکندر جیسے بدترین بدبخت لڑکے نے اتنی بری سزا دی، اب انوشے کرے تو کیا کرے۔ ناظرین و سامعین، انوشے جو کہ سکندر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، گھر والوں کو بھی نہیں بتا۔ سکندر جہاں جہاں اور جب جیسے جس حالت میں بھی انوشے کو بلایا، انوشے نے اپنے گھر میں اپنی ماں اور بہن کو دھوکہ دے کے سکندر کی طرف آ گئی۔ انوشا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری ماں نے بغیر باپ کے کتنی محنت اور قربانیوں سے ہمیں پالا اور مجھے تعلیم دلوانے کے لیے یونیورسٹی تک بھیجا، لیکن نافرمان اولاد جو ماں کو دھوکہ دیتی ہے وہ کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ جو ماں کو دھوکہ دیتی ہے قسمت زندگی اس کو دھوکہ دیتی ہے۔ خیر، سکندر نے بھی انوشے کو اپنے گھر بلایا اور صاف پہلے محبت کی چپری چپری باتیں کی، پھر بعد میں کہا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا۔ آج ہی تم سے نکاح کرنا ہے، آج ہی تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور آج کی رات میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا بلکہ اپنے پاس رکھوں گا، اور ڈھیروں باتیں کریں گے، تمام جدائی کو ختم کر دیں گے۔ انوشے سکندر کی چکنی چمبلی باتوں میں آ جاتی ہے اور آخرکار شادی کر لی۔ سکندر نے انوشے کو شاپنگ بھی کروائی اور نکاح والے دن بہت ہی زیادہ پیارے لگے اور خوب رومانس کیا، بلکہ پوری رات ہی رومانس کیا۔ اور اگلے دن آ جاتی ہے سکندر کی دل ربا علیشا۔ سکندر کی طرح وہ بھی ایک گٹیا بلکہ 2 نمبر لڑکی ہے۔ آئی اور آ کے سکندر سے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، جو کرنا تھا ہو گیا، بہت دیر کر دی تم نے اس لڑکی کے پیچھے، وقت ضائع کیا اور مجھے اگنور کیا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ سکندر دو اس کو طلاق اور فارغ کرو اور اپنی زندگی کو ہم دونوں انجوائے کریں۔ سکندر جو کہ وہ پیک پہ پتہ نہیں کیا پی رہا تھا، اور بیچاری انوشے سکندر کے پاؤں پکڑتے رہی، گر کر آتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، منتوں سماجت کرتی رہی۔ سکندر خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق مت دینا، مجھے طلاق مت دینا، میں برباد ہو جاؤں گی، تم نے مجھے یہ کیا میرے ساتھ کیا ہے سکندر، تم تو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے، تم تو میرے بغیر مر جاؤ گے، ایسے ہی دعوے کیے تھے نا تم نے میرے ساتھ سکندر، لیکن یہ سب کچھ تم اس لڑکی کے کہنے پہ کیوں کر رہے ہو، خدا کا واسطہ مجھے طلاق مت دو۔ اور دوسری طرف سکندر نے صاف صاف کہہ دیا میں سکندر ہمدانی اپنے پورے ہوش حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تو جی ناظرین و سامعین، اب ہماری انوشے ہو چکی ہے تباہ و برباد، ماں اور بہن سے چوری نکاح کیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کب سہاگن ہوئی اور کب اجڑ گئی طلاق لے کے انوشے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ انوشے سکندر کے گھر سے جب برباد ہو کے طلاق لے کے جب واپس آ رہی ہوتی ہے، روڈ حادثے میں اس کی چوٹ لگی، ہاسپٹل میں پہنچتی ہے، علیزے کو کال آتی ہے کہ انوشے ہاسپٹل میں ہے۔ انوشے اور اس کی ماں ہاسپٹل میں جاتی ہے، جا کے پوچھا اور انوشے نے کہا بہک گئی تھی، میں گمراہ ہو گئی تھی، میری توجہ کسی دوسری طرف پٹ گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ انوشے پردے کے اندر رہ کے ساری اپنی حقیقت بتا رہی تھی، لیکن ماں اور علیزے کو کیا پتا تھا انوشے آخر کیا کہہ رہی ہے۔ ماں اور علیزے کو بس یہی پتا تھا کہ بے دیانی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے حادثہ۔ ماں اور بہن علیزے کو اپنے گھر لے کے جائے گی۔ اگلی ایپیسوڈ میں مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے ناظرین و سامعین، ہماری انوشے کا رشتہ ہو جاتا ہے اور پھر شادی بھی ہو جائے گی، اور شادی ہوگی کیسے؟ تیل والے دن انوشے کو پتہ چلے گا کہ وہ تو پریگننٹ ہے، ماں بننے والی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو جی ناظرین و سامعین، ہماری انوشے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے پیروں پہ ہی کلہاڑی مار چکی ہے، اب سکندر کو عبرتناک انجام کی سزا ضرور ملے گی علیزے کی شکل سے، کیونکہ علیزے کے ہاتھوں میں ہی انوشے اس کی بہن دم توڑے گی۔
علیزے کے ہاتھوں ہی اس کی ماں ذلالت اور رسوا ہو کے وہ بھی مر جائے گی، اور علیزے کے سامنے علیزے کی منگنی ٹوٹ جائے گی اور منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پہ ماری مار جائے گی۔ اب علیزے کتنی ذلالت اور برداشت کرے، بس علیزے نے ٹھان لیا